أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر ميامين المنتجبين المقربين الذي قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين ورحمة الله على أحبابه وأصحابه وشيعته ومواليه أجمعين أما بعد فقد قال القرآن المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات محمد وعلى محمد. اگر اس سے بلند ممکن ہے تو بلند صلوات پڑھیں. اللہ یہ پچھلے برادران کو تھوڑی زحمت دوں گا، تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں کیونکہ ہم بلا فصل امام کے ماننے والے جی. یہ حکم ہے لالا دلدار جو ہے جی وہ آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائیں. جتنے قدم ممبر کے قریب ہوں گے حسین بادشاہ کو اتنی مرتبہ زواری نصیب فرمائے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی اللہ اجازت ہے جی نوکری کا. سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں. سلامت رہیں آل محمد آپ کو سلامت رکھیں. اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا. اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا اور اس محمد کا کہ جس نے ہمیں دائیں بائیں نہیں بلکہ آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی. سلامت ہے. بتانا چاہتا ہوں جڑا والوں کہ کون آل محمد؟ وہ آل محمد کے جن کے بچے بھی ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. سلامت ہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے، زندگی ہو آپ کی کہ جن کے بچے بھی ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. ابھی کچھ بندے خاموش ہیں، جملہ تھوڑا آسان عرض کرنا چاہوں گا کہ کون آل محمد؟ وہ آل محمد کے جس کے تیسرے تاجدار نے دنیا میں آ کے فطرس کو پر دے کے یہ سمجھایا کہ حسین فقط دنیا والوں کا ہادی نہیں ہے بلکہ آسمان والوں کا بھی ہادی. آل محمد آپ کو سلامت ہے. زندہ زندہ مردہ مردہ. آل محمد آپ کو سلام. جس کے تیسرے تاجدار نے دنیا میں آ کے کائنات کو یہ سمجھایا کہ حسین فقط دنیا والوں کا ہادی نہیں بلکہ آسمان والوں کا بھی ہادی ہے. عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، میں نے آپ کے سامنے خدا کی لرائب کتاب میں سے قرآن کی وہ آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسری وہ ہستی کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہستی تو اللہ سب کو سمجھ آ رہی ہے،
اگر پوری کائنات میں ایسی دوسری ہستی ہے کون سی کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو آئیے ہم بھی انہی کے دروازے پہ چلتے ہیں کہ جن کے دروازے پہ انبیاء اپنی مشکل کشائی کرواتے ہیں۔ تو میرے چھٹے امام سے آ کے کسی نے پوچھا، اس نے کہا مولا اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ ایک جو ہے میں اللہ کافی ہوں اور دوسرا محمد کی گواہی کے لیے وہ شخص کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، چھٹے تاجدار سے پوچھا مولا وہ ہستی جو ہے وہ ہے ایسی کون سی دنیا میں کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم ہے اگر پوری کائنات میں کسی کے پاس اس کتاب کا علم ہے تو وہ میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ پوری کائنات میں اگر کسی کے پاس اس کتاب کا علم ہے تو وہ میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ آج کیونکہ ولایت علی عجیب مسئلہ ہے کہ جو ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کسی سے پوچھا جائے 1.25 لاکھ انبیاء کو مانتے ہو؟ سارے کہتے جی مانتے ہیں۔ جی کسی نے 1.25 لاکھ انبیاء کو دیکھا ہے لیکن مان رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں مانتے ہو؟ کہتے جی محمد کے کہنے پہ۔ میں نے کہا تمہاری بھی عقلوں کے کیا کہنے؟ محمد نے کہا میرے سے پہلے 1.25 لاکھ گزر گئے سبھی نے مان لیا، محمد نے کہا میرے بعد 12 آئے گے کوئی نہیں مانتا۔ یعنی محمد کے کہنے پہ 1.25 لاکھ کو مان لیا تو محمد کے کہنے پہ 12 کو نہیں مانتے۔ تو عزیزو اگر آپ کو ایمان چاہیے تو تمہیں ایک مکمل مجسمہ ایمان کی ضرورت ہے۔ تو کسی دیکھنے والے نے دیکھ کے کہا، اس نے کہا جی بتا دیجئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صبر کرو وقت آنے پہ بتلاؤں گا ایمان کسے کہتے ہیں۔ اب لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ایمان کی تشریح محمد کب کریں گے؟ لوگ دیکھتے رہے، دعوت ذوالعشیرہ آئی، لوگوں نے سوچا اسی دعوت میں پیغمبر نے اپنے مشن کا اعلان کیا ہے، ہو سکتا ہے اسی دعوت میں ایمان کی تشریح ہو جائے۔ دعوت ذوالعشیرہ ختم ہو گئی، ایمان کی تشریح نہ ہوئی۔ لوگ اس کے بعد محمد کو طائف کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا، پتھر کھاتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے سوچا شاید انہی گلیوں میں ہی ایمان کی تشریح ہو جائے گی، لیکن طائف کی گلیاں ختم ہو گئی، ایمان کی تشریح نہ ہوئی۔ لوگ اس کے بعد شب ہجرت کا بستر سج گیا، لوگوں نے سوچا شاید آج کی شب ہی جو ہے توجہ میری طرف ہونی چاہیے، لوگوں نے سوچا شاید آج کی شب ہی جو ہے ایمان کی تشریح ہو جائے گی، لیکن شب ہجرت کا بستر ختم ہو گیا، ایمان کی تشریح نہ ہوئی۔ لوگ اس کے بعد محمد ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، لوگوں نے سوچا شاید مدینے میں ہی ایمان کی تشریح ہو جائے گی، لیکن مدینہ ختم ہو گیا، ایمان کی تشریح نہ ہوئی۔ لوگ اس کے بعد ایک ایسا میدان سجا جس کو بدر کا میدان کہا جاتا ہے، لوگوں نے سوچا کہ شاید بدر کے میدان میں ہی ایمان کی تشریح ہو جائے گی، لیکن بدر کا میدان ختم ہو گیا، ایمان کی تشریح نہ ہوئی۔ لوگ اس کے بعد ایک ایسا میدان سجا جس کو احد کا میدان کہا جاتا ہے، لوگوں نے سوچا توجہ تو ہے نا میری، سارے دیکھ کے کہتے، لوگوں نے سوچا شاید احد کے میدان میں ہی ایمان کی تشریح ہو جائے گی، لیکن احد کا میدان ختم ہو گیا، ایمان کی تشریح نہ ہوئی۔ لوگ اس کے بعد ایک ایسا میدان سجا جس کو خندق کا میدان کہا جاتا ہے، محمد اپنے صحابہ کو لے کے خیمے میں تشریف فرما تھے، ایک لائن نے خندق کو کراس کیا، محمد کے خیمے کے پردے کو چاک کیا، دیکھ کے کہتے ہیں اے محمد تم میں سے کون ہے جو میرے مقابلے کو آئے؟ محمد نے مجمع کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتے تم میں سے کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ جیسے یہ کہا تم میں سے کون ہے، دائیں پہلو سے علی کھڑے ہوئے، اللہ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں علی حاضر ہوں۔ کہا یا علی بیٹھ جاؤ، کل کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو علی نے اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ جیسے یہ کہا 3 مرتبہ محمد نے کہا تم میں سے کون ہے، ہر مرتبہ علی کھڑے ہوئے ایمان کی تشریح بتلانا چاہتا ہو، ہر مرتبہ علی کھڑے ہوئے۔ اب جب تیسری مرتبہ علی کھڑے ہوئے، محمد نے اپنے ہاتھوں سے علی کو محمد بنایا، اپنا امامہ اتار کے علی کے حسن پہ پہنایا، اپنی ابا اتار کے علی کو پہنائے، اپنے ہاتھ سے تلوار علی کو دی۔ اب جب علی جانے لگے چند قدم چلے ہی تھے، کہا یا علی ذرا رکنا۔ اب جب جیسے ہی علی رکے، دیکھ کے کہتے غور سے دیکھ لو آج علی نہیں بلکہ ایمان جا رہا ہے۔ مل کے سارے ایسے اپنے پیر کا استنام ہو لیتا جس کے پیر نے اسے کہیں شرمندہ کیا ہو، جس کی رگوں میں لکھی ولایت باپ کا خون اور ماں کے دودھ کی طرح رس کر رہی ہے، بوزر مزاج بن کے، کمبل طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بانول شریعت بن کے لایا ہے حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ عزادار جو بیٹھے ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے مسلمان ہیں یہ پڑھتے ہیں قرآن، ہندو پڑھتے ہیں گیتا، وہ ہندو شاعر تھا، اس نے 4 سطریں لکھی، کیا خوب لکھی ہے، وہ دیکھ کے کہتا اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے۔
تھوڑی تھوڑی توجہ چاہوں گا. جو ہر عزادار بیٹھے اس عزادار کے لیے دھات اٹھنا چاہیے اس کا. دیکھ کے کہتا اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے, جو غیر تھے وہ حق کے طلبگار ہو گئے. قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل شبیر, گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو. ارے محمد آپ کو سلامت, زندگی ہو آپ. قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل شبیر, گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے. تو کیا کہا؟ غور سے دیکھو, یہ علی نہیں بلکہ ایمان جا رہا. کون جا رہا تھا؟ علی. کہا کس نے؟ جو بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں. ہائے 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 ہائے, لطف لیں گے. کیا کہا؟ ایمان. اور مزے کی بات ہے کہ اگر ایمان کو لفظی حالت میں دیکھو تو 5 لفظ کا مجموعہ ہے ایمان. رسالت میں بھی 5 حروف, ولایت میں بھی 5 حروف, نبوت میں بھی 5 حروف, امامت میں بھی 5 حروف. حد تو یہ ہے کہ توحید میں بھی 5 حروف. توحید میں بھی کسی نے طہارت میں بھی 5 حروف. جو دیکھنے والا دیکھ کے کہے کہ اس وقت کا 5 لگا ہوا ہے. نجاست میں بھی تو 5 ہی حرف ہے. میں نے کہا اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے, جو 5 سے بغض رکھے گا وہی تو نجس ہے. آج کل جو ان 5 سے بغض رکھے گا وہی تو نجس ہے, کیونکہ ریس تو ان کے نزدیک آ ہی نہیں سکتے. کیا کہا؟ ایمان. کس کو کہا؟ علی کو. کس نے کہا؟ جو بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں. اب میں مسلمانوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو, ایک ہی بات ہے. صلوات پڑھے بار محمد اہل بیت. توجہ ہے نا جی؟ ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو, دونوں ایک ہی بات ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے, قرآن اٹھاؤ, جتنی پاک و پاکیزہ آیات ہیں ساری اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. تو جس بندے کا عقیدہ وہ میرے ساتھ بولے گا کہ ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو, دونوں ایک ہی بات ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب قرآن میں اللہ کہے کہ اے ایمان والو, وہاں نیچے لکھ کیوں نہیں دیتے اے علی والو؟ یعنی اللہ جب مخاطب ہی علی والوں سے تو وہاں تحریر کرتے ہوئے ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ اور خدا کی عزت کی قسم ہے, میں کہتا ہوں آل محمد کو سمجھنا دور کی بات ہے. آل محمد کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے. آل محمد کا بڑا پیارا نوکر ہے بہلول. اور میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, اگر دانائی سیکھنا چاہتے ہو تو جناب بہلول پر ریسرچ کرو. بہلول کوئی دیوانہ نہیں ہے, کوئی پاگل نہیں ہے, اپنے دور کا مجتہد تھا. اگر دانائی سیکھنا چاہتے ہو, اکثر ویرانوں میں رہا کرتے تھے, تو جیسے ویرانوں میں رہتے تھے وہ کسی دیکھنے والے نے دیکھا, اس نے کہا بہلول آل محمد کی محبت نے تجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہے, آ تجھے شہر لے کے چلوں, وہاں بڑی رونقیں ہیں, وہاں بڑی عزتیں ہیں, وہاں بڑی عشائشیں ہیں. اس نے جناب بہلول کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے کہا آ تجھے شہر لے کے چلوں, وہاں بڑی رونقیں ہیں. دوسرے ہاتھ سے جناب بہلول نے اس کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے کہتے یہی بیٹھ جاؤ, شہر والوں نے بھی ادھر ہی آنا ہے. آئے 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 آئے. جیسے یہ کہا کہ شہر والوں نے بھی ادھر ہی آنا ہے. اور خدا کی عزت کی قسم ہے, تبلیغی ٹیم اس وقت بھی تھی, آج بھی ہے, لیکن جب گھر سے نکلتی ہے تو توا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, بستر ان کے پیچھے ہوتے ہیں. جیسے دیکھنے والے, میں نے دیکھ کے کہا, میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ توا سلنڈر یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اس نے کہا جعفر صاحب بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن کھانا پینا بھی تو ہے نا. میں نے کہا جس اللہ کی توحید کی تبلیغ کر رہے اس پہ اتنا ہی یقین نہیں کہ 2 ٹائم کی تمہیں روٹی بھی دے سکے. اللہ کی عزت کی قسم. میں نے کہا تم کہتے اپنے آپ کو مبلغ, میں کہتا ہوں میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ مبلغ کیسے ہوتے ہیں, تبلیغیں کیسے ہوتی ہے. رب علی کی عزت کی قسم ہے, دن سے لے کے رات تک, رات سے لے کے دن تک, 3 دن تک مجلسیں ہوتی ہے. مجھے ایک مومن دکھا جو کھانا گھر سے لے کے آتا ہو, جو پانی گھر سے لے کے آتا ہو, جو بستر گھر سے لے کے آتا ہو. ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں اگر جینا چاہتے ہو چین سے, کھانا حسن سے مانگو, پانی حسین. مل کے سارے حیدری. ایک مومن دکھا جو کھانا گھر سے لے کے آتا ہو,
جو پانی گھر سے لے کے آتا ہو. تو دنیا ہے سبحان اللہ. یہ دنیا کا جی پوری کائنات میں بھیا آپ نے جملہ دیا ہے, اس جملے سے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. پوری کائنات میں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو, کسی کے اتنے نوکر نہیں ہے جتنے حسین کے نوکر ہیں. پوری دنیا میں اتنا پیر کھانے کے لیے کوئی نہیں دیتا جتنا کھانے کے لیے حسین دیتا ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے پوری دنیا میں دوسرے لوگ بھی اپنے پیروں کا لنگر دیتے ہیں جی, لیکن ان کے لیے شرط ہے کہ ان کا پیر بھائی کھائے, ان کا ہم مذہب کھائے, ان کا ہم عقیدہ کھائے. واہ حسین تیرے بھی کیا کہنے, رب علی کی عزت کی قسم ہے پوری کائنات میں فقط دو ہی ہستیاں ہیں جو بغیر مذہب کے, جو بغیر عقیدے کے, جو بغیر فقہ کے دیتی ہے. یہ ایسے کھانے کے لیے خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا. یا ایسے کھانے کے لیے حسین دیتا ہے, یا ایسے کھانے کے لیے خدا دیتا ہے. آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی شیعہ لنگر تقسیم کر رہا اور پہلے پوچھے کہ تو شیعہ ہے, بلکہ ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ. کیوں کہ جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کے گن گاتا ہے. اور حلال اور حرام میں بڑی برکت ہوتی ہے. حلال اور حرام جب حلال انسان کے جسم میں جاتا ہے تو وہ حلال سنتا ہے, حلال بولتا ہے. یہ لنگر حسین, یہ مجلس ازار, میں تمام امت مسلمہ کو یہ دعوت دے کے کہتا ہوں, یہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے, یہ مجلس کسی کی نہیں ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ محمد میرا نبی ہے, اس کے لیے واجب ہے کہ حسین کی مجلس میں بیٹھے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ محمد میرا نبی ہے, اس کے لیے واجب ہے کہ وہ محمد کے بیٹوں کی ختم میں آئے, مجلس میں آئے. یہ فرض اعضاء کے لیے اللہ کی قسم ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو. کافر مسجد میں نہیں جا سکتا, یہودی مسجد میں نہیں جا سکتا, عیسائی مسجد میں نہیں جا سکتا, لیکن واحد فرض اعضاء ہے. اس جملہ میں تبدیل کر کے تمہاری سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجلس حسین ایک ایسا خیمہ گاہ حسینی ہے کہ جہاں کوئی بھی حور بندے آ سکتا. ایک ایسا خیمہ گاہ حسینی ہے کہ جہاں کوئی بھی حور بننے آ سکتا ہے. یہاں حور بننے کے لیے, حسین کو ماننے کے لیے, اور حسین نے کائنات میں دنیا کے سارے قانون ہی بدل کے دیے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے, بڑا لطیف سا جملہ تمہاری سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے کہا ہے کہ آؤ تمہیں جنت ملے گی. واحد حسین ہے چراغ بجھا کے کہتا جاؤ تمہیں جنت ملے گی. واحد حسین کی ذات چراغ بجھا کے کہہ رہا ہے جاؤ تمہیں جنت ملے گی. اور پورے آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کا صحابی رضی اللہ ہو سکتا ہے, علیہ السلام نہیں. حسین نے ایسا اپنے چاہنے والوں کو عطا کیا ہے کہ حسین کے چاہنے والے جو شہداء ہیں وہ رضی اللہ نہیں بلکہ علیہ السلام ہے. یعنی یہ حسین کی کریمی اللہ کی عزت کی قسم ہے. آج کچھ لوگ بیٹھ کے اسمبلی میں جا کے یہ بکواس کرتے ہیں کہ کسے رضی اللہ کہنا چاہیے, کسے علیہ السلام کہنا چاہیے. ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جنہیں اپنے باپ کے نام معلوم نہیں ہوتے. ادھر سے خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ محمد کے پسینے سے نبی بنتے تھے. محمد کا ایک پسینے کا قطرہ گرا, کبھی آدم بنا, کبھی نوح بنا, کبھی عیسیٰ بنا, کبھی موسیٰ بنا. اب جو محمد کے پسینے سے بن رہے ہیں انہیں کیا کہتے ہو؟ آدم علیہ السلام ہے, نوح علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور تمہاری سماعتوں کے عقلوں کے کیا کہنے کہ جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہے, جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کہتے. جو محمد کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام, جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے.
اور دیکھ کے کہتے شیعہ قوم پتہ نہیں کیسی قوم ہے جس کو چاہتی ہے آل محمد کا نوکر بنا دیتی. شیعہ جو ہے جبرائیل کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حسنین کا درزی تھا, اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم جسے عزت دینا چاہتے ہیں اسے آل محمد کا نوکر کہتے ہیں. جسے عزت دینا چاہتے ہیں, اس سے بڑا ہمارے پاس معیار ہے ہی کوئی نہیں. ہم جسے عزت دینا چاہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, یعنی اس سے بڑا ہمارے پاس معیار ہے ہی کوئی نہیں کہ جو پوری دنیا میں شیعہ سنی کی باتوں میں نہ پڑھو. مجلس حسین ضمیر کا نام ہے, اور اللہ کی عزت کی قسم ہے بندہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہو پھر حسین کو سمجھتا ہے, پھر حسین کو مانتا ہے. نہ ہی بندے کا سنی ہونا ضروری ہے کہ وہ سنی ہو پھر حسین کو سمجھتا ہے, پھر حسین کو مانتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے حسین کو ماننے کے لیے بندے کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں, صرف اور صرف انسان ہونا ضروری. حسین انسانیت کا نام ہے. حسین جس نے انسانیت کو زندہ کی. جو بندہ اپنے گھر میں جا کے, میرے آخری 5 منٹ چل رہے ہیں, اس سے پہلے انشاءاللہ میں ممبر میں اپنے بھائی کے حوالے کروں گا, جو بندہ اپنے گھر میں جا کے, میرے شیعوں, میرے دوستوں, میرے سنیوں جو بھی بیٹھے, التجا ایک کرتا ہوں کہ پوری زندگی میں جو بندہ اپنے گھر جائے اسے پتہ چلے کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری زوجہ ہے, یہ میری نواسی ہے. جسے 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 ان رشتوں کی پہچان ہے اس پہ واجب ہے حسین کے ذکر پہ بیٹھے. اس پہ واجب ہے. جسے اپنی ماں کے تقدس کا پتہ ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے آج لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جتنے ناچنے والے ہیں سارے شیعہ ہوتے ہیں. وہ مولوی اسماعیل صاحب سے کسی نے جا کے پوچھا نا, اس نے کہا کہ جتنے ناچنے والے ہوتے ہیں سارے شیعہ کیوں ہوتے ہیں. میں نے مولوی اسماعیل صاحب کہتے ہیں ان سے پوچھا ہے کہ تم شیعہ ہی کیوں ہوتے ہو. اس نے کہا جی اگر مرشد بھی اسی اپنے جے بنا لئے. اللہ کی عزت کی قسم ہے ناچنے والے سنی ہو یا شیعہ ہو, میں کہتا ہوں ان کا اتنا مذہب ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے دعا کیا کرو کسی ناچنے والی کا بیٹا کسی قوم کا امام نہ بن جائے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے, زندگیاں ہو آپ کی. اور میرا قبلہ محمد رضوی صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے, جو بندے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو. ہم کہتے ہیں کہ نماز جیسی عبادت ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے بڑا ہی خوبصورت ہے وہ ماتمی کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے, اور بڑا ہی بدصورت ہے وہ نمازی جو ماتم نہیں کرتا. آل محمد آپ کو سلامت, زندگیاں ہو آپ کی. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. اس مجلس میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک اللہ اتنی دیر تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھیں بند نہ کرنا جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں. آمین. اس گھرانے کے فضائل اتنے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک پڑھتا رہوں, لیکن اللہ کی قسم ہے جو بقیہ چھوڑ کے آئی ہے نا اس کا مقصد مساعد ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں عرض یہ کرتا ہوں, کوئی غریب سے غریب بھی مر جائے نا تو لوگ اس کے دروازے پہ جاتے ہیں, اسے پرسہ دیتے ہیں. مسلمانوں جو محمد کا کلمہ پڑھتے ہو, آؤ دیکھو واحد مظلوم ہے حسین کی ماں کہ جو پرسہ لینے خود چل کے آتی. ایک دو جملے, زیادہ مصائب نہیں پڑھتا. میدان معاشر ہوگا, اتنی دیر میں علی آئیں گے, دیکھ کے کہیں گے میرے خدایا کائنات میں مجھ علی سے بڑا کائنات میں کوئی مظلوم نہیں. دیکھ کے کہیں آئے گی تو کیسے مظلوم ہے. مولا کائنات رو کے کہیں گے میرے خدایا دیکھ میدان معاشر میں غریب سے غریب کا بیٹا بھی اٹھے گا تو کفن کے ساتھ اٹھے گا.
لیکن دیکھ میرا بیٹا، اللہ جانے صرف آخری جملہ اگر سمجھ لیا تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ابھی یہ چل رہے ہوں گے کہ اتنی دیر میں حسین آئیں گے، دیکھ کے کہیں گے بابا بے شک آپ مظلوم ہے، لیکن میں حسین تم سے بڑا مظلوم ہوں۔ دیکھ کے کہتے ہیں حسین بیٹا تو کیسے مظلوم ہے؟ دیکھ کے کہتا بابا بڑے میدان میں دیکھ، بغیر کفن کے بیٹے برداشت ہوتے، بیٹیاں برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ جانے وہ 4 سال کی سکینہ، بسم اللہ جی، میں جملہ تمہاری سماعت کو دیکھ کے کہتے میرے اللہ، بغیر کفن کے بابا بیٹے برداشت ہوتے ہیں، بیٹیاں برداشت نہیں ہوتی۔ جن کی بیٹیاں بیٹی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ کمینہ جب شام کے دربار میں آئے نا تو اس نے دیکھ کے کہا یہ بچی جو ہے یہ میرے ساتھ بولتی کیوں نہیں ہے؟ جیسے یہ کہا اس نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ سیدہ نے بولنا چاہا لیکن بول نہیں سکی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو سمجھ گئے ہو، دیکھ اس نے کہا لئین تو میری بیٹ جواب کیوں نہیں دے؟ اس نے کہا شمر جلدی کر اس بچی سے بلوا۔ اللہ کی قسم جیسے یہ لائن آگے بڑھا، سید سجاد جھکی ہوئی تو دیکھ کے کہتا نمار اس کے گلے کی رسی اتنی دے دے کہ وہ بولنا چاہ رہی وہ نہیں بول سکتی۔ اللہ کی عزت کی قسم ایک ایرانی شاعر ہے، وہ کیا لکھتا ہے؟ 4 سال کی سیدزادی، 2 منٹ کے لیے، 4 سال کی سیدزادی جو 4 سال کی جوانی میں بڑھاپے میں پہنچ گئی، جب اپنے بابا کا شہادت نہیں میں سیدہ کی پڑھتا اور نہ کسی کی جرت ہے کہ وہ سیدہ کی شہادت پڑھے، جب بابا کا کٹا ہوا سر سامنے آیا نا تو بچوں کی کیا ہوتی ہے، آپ گھر سے باہر چلے جائیں نا آپ کی بچی کو مارے تو جب گھر آتے نا دیکھ کے کہتے بابا آپ نہیں تھے مجھے بھائی نے مارا۔ بھائی بھی اپنا ہے، باپ بھی اپنا ہے۔ سیدہ کے پاس جب کٹا ہوا سر آیا، بی بی نے چند جملے کیے بہن کے، سیدہ نے رخسار پہ اپنے بابا کا سر دیکھا، اپنے بابا کے رخساروں پہ رخسار رکھ کے کہتی ہے پدر مہربانم شد خاک گستخانم بلب رسید جانم۔ اے میرے 4 سال کی بچی بیان کر رہی ہے، دیکھ کے کہتی بابا اے میرے مہربان بابا تیرے جانے کے بعد میری ہڈیاں خاک ہو گئی۔ اے 4 سال کی بچی جیسے یہ کہا میری ہڈیاں خاک ہو گئی، بلب رسید جانم، بابا اس درد کی وجہ سے میرا میری جان جو ہے منہ میں آ گئی، اس سے مشکل بیان کیا سیدہ نے اگلا۔ دیکھ کے کہتی بابا بازار شام ہاتھی دم دشنام حاشلی دم دشوار ترلا دیدم، بابا ہم نے بازار شام دیکھا